ان کے کرم سے بول رہا ہوں. میں چاہتا ہوں تم دنیا سے نہ جاؤ، تمہارے دل میں ان کی محبت کی جگہ بنی ہو انشاءاللہ تعالی بنے گا. ہاں تم کو پتہ نہیں ہے، یہ لوگ نہیں سکھاتے ہیں، اپنی مصلحت کے لیے کہتے ہیں فلانے چندے دو تو فلانے چندے دو. وہ اس لیے چلتے ہیں چندوں کو آگ لگاؤ، سب کو آگ لگاؤ. تم آقا کی محبت کا تقاضا پہلے رکھو، تم کو چندوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی دنیا تمہارے پیچھے ہر چیز آئے گی. جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہے. ہاں ہر چیز آئے گی. ہاں کچھ نہ مانگو آج مانو، کچھ نہ مانگو آج مانو، بس خدا سے ان کو مانگو، بس خدا سے ان کو مانگو. کی دلیل دوں شاید کوئی بار بڑبڑ نہ کرے. آقا جی کہتے میں چاہوں تو پہاڑ سونا ہو جائے. اسی قربانی کے معاملے میں صحابہ کو آزمایا کہ قربانی میں سب سے پہلا قدم اور اچھا قدم اور بغیر سوچ کے کچھ سوچنا نہیں، یہ ابو بکر کا مقام ہے. کہا کچھ ضرورت ہے، ضرورت نہیں تھی آپ لوگوں کی، تو جس کے پاس کچھ ہو لے آئے، سب لاتے رہے. حضرت عمر آدھا مال لائے. ہاں قربانی کا بتایا کہ ادھر تو بتاؤ محبت ہوتی ہے، محبت کا تقاضا قربانی ہوتی ہے. ابو بکر سارا گھر ہی صاف، کھجور کا کنڈا لگایا ایسے کھڑی. کہا گھر میں کچھ ہے کہ ہم نے سمجھایا تھا نفس کا حق ہے، گھر کا حق ہے، تو یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کچھ چھوڑا بھی ہے؟ کہا گھر میں آج تو سب کچھ آیا، جا کے گھر خالی تھا. ترکت اللہ و رسول، اللہ ہے اور محمد مصطفیٰ. دیکھا یہ نہیں کہا جی صبر کریں گے اللہ کرم کرے گا وقت گزر جائے گا، نہیں. حضرت عمر وہاں آئے تھے چپ ہو گئے. وعدہ مال لا رہے تھے، آپ نے بتایا نا کہ میری نظر سب پر ایک ہے، لیکن ابو بکر کی کیوں چاہتا ہوں؟ یہ مجھے چاہتا زیادہ ہے، قربان زیادہ ہے. اس میں جو باتیں اوروں میں ہے لیکن اس جیسی نہیں ہے جیسی ان میں بات ہے. دیکھا تو ابو بکر کو گالیاں دینی چاہیے. تو حضرت عمر حیران ہو گیا. اسی حضرت عمر کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں یہ مسجد ابو بکر جیسوں سے بھری ہو، کہ ایسے چاہنے والے ہوں حضرت مسلم جیسے ابو بکر تھے. ہاں لوگ ایسے کسی چیز سے جیسے ہچکچاتے ہیں، ایسے ہوتا تھا، لیکن وضاحت سے ڈرتا ہوں. آپ نے حج کیا آئے سب کے ساتھ، آپ نے کہا اللہ مغفر للمحلقین، اے اللہ جو سر موڑتے ہیں ان کی رحمت فرما، بخشش فرما، معافیاں دے ان کو. کسی نے کہا بیچ میں سے یا ایمان کمزور تھا یا نہیں تھا، میں ڈرتا ہوں صحابہ میں نہیں گھستا. بہرحال ان میں سے کسی نے کہا جو بال کٹائے ہیں. دیکھا آ جاتے ہیں نا ایسے بیچ میں. اور آقا کی رغبت یہی تھی کہ جو سر منڈائیں. پھر آپ نے کہا دوبارہ اللہ مغفر للمحلقین، خدا ان کو بخشے جو سر منڈا لیتے ہیں. ہاں اس نے پھر کہا یا رسول اللہ وللمقصرین، آپ نے کہا اللہ مغفر للمحلقین، اللہ تعالیٰ ان کو معافیاں دے جو سر منڈا دیتے ہیں. دیکھا آپ نے بھی منڈائے بال، آپ کے تقسیم ہوئے، وہ بھی بڑے قصے ہیں جی. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بالوں کا کسی کے پاس جانا، آپ کا پیشاب کا پینا، نور ایمان.
آپ ایسے کراتے تو نہیں تھے، اتفاق ہو گیا تھا کہ پیشاب کر کے گئے تھے اور دوبارہ پھینکنے آئے تو کوئی عورت آ گئی تھی، اس کو پیاس جس کو وہ سمجھی پانی پی گئی، آپ نے آ کے دریافت کیا کہ میں نے پھینکنا تھا، کس نے اس برتن کو خالی کیا؟ وہ عورت بولی میں سمجھی پانی ہے تو میں تو پانی سمجھ کے پی گئی۔ آپ نے کہا لن تشتکی بطنکی بعد الیوم، آج کے بعد تیرے پیٹ میں بیماریاں نہیں ہوں گی، کوئی شکایت نہیں ہوگی آج کے بعد۔ وہ پیشاب نہیں تھا، وہ نور تھا، نور، کیونکہ آپ کی تخلیق نور ہے، وہ نور تھا جسم سارا، اس میں نور ہی تھا۔ یہ ہماری تمہاری تخلیق غلاظت ہے، اس لیے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں سے ہم کو پاک وہ کرتے ہیں، تو آپ کا مسئلہ کسی سے مل نہیں سکتا۔ ایسے آپ کے بالوں کا بھی معاملہ ایسے لمبا ہے، تو آپ نے چوتھی دفعہ پھر اس نے کہا وَلِلْمُقَصِّرِينَ، جو بال کٹاتے ہیں۔ آپ نے چوتھی دفعہ کہا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے جو بال کٹاتے ہیں۔ اب بتا جو کہ جی آقا نے بال کٹانے کا کہا، اچھا بال کٹانے کا کہا، رحمت سے نرمی فرماتے تھے کاٹ لے، لیکن وہ محبت میں پیچھے رہ گیا۔ جب آپ چاہتے ہی تھے مقصرین محلقین جو ہے منڈاتے ہیں، تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ مقصرین کا لفظ کوئی بولے، صحیح نہیں صحیح ہے وہی تھا، لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے چوتھی دفعہ کہا اچھا ان کو بھی خدا بخش۔ تو پھر مقصرین، اس وقت بھی لوگ ایسے تھے کچھ اپنی خواہش نفس کو پسند کرتے تھے، جو بال نہیں قربان کر سکتے وہ آگے کیا قربانی دے گا؟ بلکہ اللہ تعالی ہم کو ایسے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم قسم کھا سکتے ہیں ایسے تو نہیں ہے، لیکن مجھے نظر آتا ہے ہم میں سے ایسے ہونے والے ہو جائیں گے۔ وہ ایسے ہونے والے کیا ہو جائیں گے کہ ہم جب نام محمد آئے ہم دم توڑ دیں، اگر نہیں ٹوٹتا موت کے وقت نام محمد پر ہی دم ٹوٹے انشاءاللہ تعالی، یہ کہہ کے نام محمد۔ بس ایک گیت گا لو محمد محمد، بس ایک گیت گا لو محمد محمد، اور دم توڑے ڈالو بس کہہ کے محمد، اور دم توڑے ڈالو بس کہہ کے محمد، اور دم توڑے ڈالو بس کہہ کے محمد۔ اب دیکھو سے مقصر تو تھوڑا بہت بولنا پڑتا ہے نا، یہ مولویوں سے جان چھڑانی پڑی مجھے، یہ کہاں سے نکالا، یہ سارے پاکستان میں نہیں ہوا، کپڑے اتارو، گھڑیاں اتارو، یہ اتارو، ٹنڈے کراؤ، اب ثبوت مل گیا، اب تمہارا باپ نہیں بول سکتا۔ اس وقت بھی تھے بالوں کو عزیز سمجھتے تھے، ہاں جی، اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں کسی کے بالمقابل تنقید سے نہیں بولتا ہوں، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں آقا کے عظمت کے تقاضے کے مقابل سے کی ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ تم پڑھے لکھے اس بات کو سمجھتے ہو، میری تنقید نہیں ہے ان لوگوں کی طرح صحابہ نے ایسے کیا، ہمارا کوئی دخل نہیں، جب راضی تھے سب ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، تو اس تنقید سے نہیں بولا ہوں، میری نیت میں ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ آپ نے جب کہا کہ مونڈنے والے دوسری بات نہیں ہونی چاہیے تھی، جو میں کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی، میں ان کے مقابلے میں نہیں کہتا ہوں وہ بے ادب، چاہے نہیں بھی انہوں نے سر مونڈا، انہوں نے بال کاٹے، وہ اصحاب محمد تھے، کچھ بھی تھا، یہ بات اپنی جگہ خدا کے صحیح ہے، چاہے انہوں نے کاٹے، اصحاب محمد تو تھے، لیکن آقا کے بالمقابل ان کی عظمت کے تقاضے سے یہ کہتا ہوں، پھر یہ چیز بالکل صحیح ہے، غلط ہے صحیح ہے کہ آقا کے تقاضے سے یہ نہیں بولنا تھا کہ مقصر جو کٹوائے، اب کٹوانے کا مسئلہ نہیں ہے، بس منڈانے کا ہی مسئلہ ہے، اور جو پاگل ہو جائے کہ ساری عمر سری منڈانا، آقا نے کہا، اس سوچ ہی ختم ہے، آقا نے کہا سری منڈانا، ایک باتیں آتے ہیں پاگل ساری عمر منڈائی، جب آتا ہے میں کہتا ہوں کیا جی آپ نے کہا ہے نا آقا جی نے ایسے کہا تھا، بس میں جب سری منڈانا میں چپ ہو گیا۔ لیلا مر کے یہ اس کی عقل لیلا مجنون والی ہوگی، وہ بھائی وقتی سے مٹا لیا، پھر ایسے کر لیا، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، جوان ہو، شادی وادی کرنی ہے، دل ایسا بن جائے تو پھر اگر دل میں کچھ کمزوری ہے یا خامدہ، وہ پھر کہیں گے اس کی تو عقل ہی خراب ہے تو ٹنڈ کرائی پھرتا ہے، ایسے لوگ ہیں۔ ہاں لیلا مجنون، پھر تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیرے سارے کام مبالغہ نہیں کرتا ہوں، اگر لیلا مجنون ہے آقا جی ذمہ داری لیں گے، سرپرستی کریں گے،
خدا کی قسم ایسے واقعات ہیں. بس وہ حیات النبی ہے نا، ایک ایک کو جانتے ہیں. آپ بس یہ سوچتے ہیں کہ کام کیسے سارے ہوتے ہیں. ان کی خوشی کی نظر ہے، تم کو ہر جگہ سے خوشیاں آئیں گی کہ تم پر نگاہ محمد ہے. کبھی تم کو پتہ چل جائے کہ کام کیوں ہوئے ہیں. یار ایسے بھی ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. بس لوگ کہیں گے لکی ہے، لکی نہیں ہے، انہوں نے لکی بنا دیا ہے. تو خدا کرے ان کی محبت میں جیسے وہ شعر ہیں کہ کاش تیرے دل میں پیار جاگے، پھر یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، درس دینے کی ضرورت نہیں. عشق والے کو کون رستے بتائے، یہ اپنے رستے خود کھولتا ہے. اللہ دی قسم ہے. لیکن تھوڑی بہت تعلیم دینی پڑتی. نیت کرو اور لگ جاؤ، دوستوں کی قربانیاں دو، اور جو دل میں بوجھ نہ ہو اور دل صحیح ہو تو یہ قربانیاں جب آتی اس میں حصہ لو جتنا ہو سکتا ہے. جبر سے نہ ہو کہ بعد میں پچھتاؤ پھر قربانی بھی ضائع جائے. ہاں رات کی جاگنے کی قربانیاں دو، نفس شیطان غالب نہ ہو، روزے رکھنے کی قربانیاں دو. بھوکا رہنا ہے، روزے رکھنے ہیں کہ جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ ہماری تمہاری چاہت بننی شروع ہو جائے. ہاں اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر وہی شعر کہنے پڑیں گے. کوئی بیان تک پہنچا اور کوئی تیرے در تک پہنچا اس کے دل میں. ہاں کوئی بیان تک پہنچا، باتیں ہی باتیں ہیں. کوئی قربانی کر دینا پھر اس کو درد محبت درد عشق ملا. ہاں تو بیان تک تو دنیا چلتی ہے، شاعر چلتے ہیں، لیکن قربانیوں تک در تک یہ قسمت والے چلتے ہیں. اس لیے میں نے تم کو قربانیوں میں ڈالا ہے کہ اگر یہ بات آسان کرنی ہے اس کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ قربانیوں میں قدم رکھنا. چھوٹی چھوٹی دو گے تو پھر بڑی بڑی بھی قربانیاں دو گے. ہاں انشاءاللہ تعالی. ہاں باز کو بخشے درد کی دولت، باز کو بخشے درد کی دولت، باز کا عشق بیان تک پہنچا، بیان تک پہنچا. اب کون سا اشارت ہے؟ بیان والا، درد والا. اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے بطفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باز کو بخشے درد کی دولت، باز کو بخشے درد کی دولت، باز کا عشق بیان تک پہنچا، باز کا عشق بیان تک پہنچا. جسے عشق سے آ گئی ہو گئی ہے، جسے عشق سے آ گئی ہو گئی ہے، اسے شادی کا پتہ مل گیا 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 ہے. جسے عشق سے آ گئی ہو گئی ہے، جسے عشق سے آ گئی ہو گئی ہے، اسے شادی کا پتہ مل گیا 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 ہے. جو منزل پہ پہنچاتا ہے سالکوں کو، جو منزل پہ پہنچاتا ہے سالکوں کو، ہمیں ایسا ایک کارواں مل گیا ہے، ہمیں ایسا ایک کارواں
وہاں مل گیا ہے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے جزا اللہ عنا سیدنا محمد ماہو سیدنا محمد ماہو آلو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ